جی شروع کرتے ہیں. ہمارا ہو گیا تھا سبق. آیت نمبر دیکھیے. آیت نمبر 70 سے شروع کرنا ہے. جی شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آیت اس کی مکمل ہوگی آیات، اور پھر اب آگے آیت نمبر 70 سے شروع کریں گے. مجھے کھولنے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی آیت نمبر 70 کا ترجمہ. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے نکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں کیا ذکر کیا گیا کہ انسان کی جو اب مثال کو بیان کیا گیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو انسان کو مظاہر دکھائے، نعمتوں کا تذکرہ کرا، اور پھر اپنی توحید کے دلائل دیے. پھر ان کو دیکھ کر ایک ادنا سمجھ بوجھ والا جو آدمی ہے، جس کی تھوڑی سی ہی عقل ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی ذات صفات جیسا کوئی ہے نہیں. اور اسی معاملے میں اس پھر توحید کے ہی معاملے کو اور بڑھاتے ہوئے اس میں جو ہے وہ ایک اور مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جو مصالح ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور وہ ان میں سے کچھ ایسا ہے جو ارذل العمر، یعنی ضعف اور کمزوری کا جب وقت آ جاتا ہے، اللہ فرماتے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے. اور کچھ کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عمر تک پہنچا دیتے ہیں جس میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہتی. ایک ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی اس کے بچپن کا جو ابتدائی دور تھا، جس میں وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں تھا، نہ وہ اپنا محتاج تھا، اور وہ کوئی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا. اور پھر جو ہے وہ بعد میں کچھ اس کو جو سمجھ بوجھ آنا شروع ہوئی، اور اس نے اپنے عقل کے بلبوتے پر جو اپنے زندگی گزاری. اس کے بعد پھر وہ کیا ہو گیا، پھر وہ ایسی عمر میں پہنچا دیا گیا ایسا ایسا، یعنی بڑھاپے میں ایسے درجے کو پہنچ گیا کہ بالکل کمزور ضعف کی طرف لوٹا دیا گیا. پھر وہی ضعف، وہی محتاجی جو بچپن میں تھی، اس کو واپس اسی طرف کر دیا گیا. ارذل العمر سے مراد یہاں پہ بہت زیادہ ضعیف ہو جانا ہے، یعنی اتنا ضعیف کہ انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں اور دماغی جو قوت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، مختل ہو جاتی ہے. مختل کا معنی اس میں غلطی پیدا ہو جاتی ہے، اختلاع آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے کہ اتنی بڑی عمر ہو جائے کہ انسان کی اپنی عقل بھی کام نہ کرے، اس کی عذاب بھی اس کے ساتھ نہ لے. تو پھر کیا فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، وفی روایت، اور ایک روایت میں کیا کہا ہے کہ من ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے. اور ایک روایت میں کیا فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ارذل العمر سے. اچھا، اب ارذل العمر اس میں جو کس عمر کو کہیں گے، اس میں لکی لا یعلم بعد علم شیئا. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ایسی عمر ہے کہ جس میں انسان ہوش و حواس اس کی باقی نہیں رہتی. یہ وہ عمر ہے، یعنی اس عمر میں آ کر وہ اپنی تمام معلومات کو بھول جاتا ہے. اور اس میں بعض اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے 90 سال کی عمر، بعض نے 80 سال کی عمر کو کہا ہے کہ ارذل العمر ہے، بعض نے 90 سال کی عمر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 75 سال کی عمر کو کہا ہے کہ یہ ارذل العمر ہے. اب لکیلا یعلم کہ اس عمر میں پہنچ کر وہ اب کیا ہوتا ہے
उसको किसी चीज़ का इदराक नहीं होता, किसी चीज़ की ना उसकी क़ुव्वत जिस्मानिया काम करती है और ना ही क़ुव्वत अक़लिया काम करती हैं, ठीक है? तो वो जिस चीज़ से बाख़बर होता था, वो इस उम्र में आकर उस चीज़ से भी बा बा बेख़बर हो जाएगा और तमाम मालूमात भूल बैठेगा। लेकिन हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाले की ये हालत नहीं होगी कि वो अर्ज़लिल उम्र में पहुँच भी गया तब भी कुरान जो पढ़ने वाला है उसको इस तरीके की बात नहीं होगी कि वो उसकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा भी क ख़त्म हो जाए। अल्लाह जिस्मानी तौर पे भी ताकत देगा। हम देखते हैं कि जो कुरान के साथ जुड़े रहते हैं बुढ़ापे में भी और कुरान क पढ़ रही हैं कि हमारे मदारिस में भी आते हैं, हमारे मदरसे में भी इतनी एजेड ख़वातीन पढ़ने कुरान पाक आती थीं और आज जो है वो मैं इम्तिहान ले रहे थे हमारे मदरसे में हो रहा था। मैंने वो देखा है कितनी ज़ईफ़ ख़ातून, बहुत ज़ईफ़ ख़ातून वो पर्चा हल कर रही हैं। मुझे इतनी खुशी हुई इनको देखकर कि इनको कितनी बड़ी नेमत अरबी का पर्चा यानी जो किताब पढ़ रही थी यानी अरबिक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वो देखिए पढ़ाई कर रही थी। तो देखें आप मैं मुझे इनको देखकर उन दिल से दुआएँ निकली कि देखिए कितनी तड़प के साथ इतनी मोहब्बत है इस उम्र में भी अल्लाह ताला उनको अपने दीन के साथ जोड़े रखा है। देखिए इस उम्र के बाद तो फिर मौत ही है ना, तो मौत के तो इसमें फिर तालिब इल्म की हैसियत से अल्लाह पाक के पास जाएँ तो फिर वो क्या कहलाएँगे कि वो तो फिर शहीद ही कहलाएँगे ना। इसलिए हमेशा तालिब इल्म के यहाँ लिखे जाना चाहिए, हर जगह पे हमारे ये होना चाहिए तकरीबन कि हम तालिब इल्म ही लिखे जाएँ। इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर अल्लाह ताला इल्म वाले भी हैं, बड़े इल्म वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। यानी अल्लाह ताला हर अब यहाँ पर उम्र के बारे में बात हो रही है कि उम्र अर्ज़लिल उम्र को अल्लाह पहुँचा देते हैं। तो इससे अलीम क़दीर का क्या माना? यहाँ पे अल्लाह की ये सिफ़त क्यों आई? इल्म से यानी हर शख़्स की उम्र को जानते हैं और कुदरत से जो चाहते हैं वो करते हैं। अब देखिए अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह ताला नौजवान पर अर्ज़लिल उम्र के आसार तारी कर दें। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे होता नहीं है, याददाश्त चली जाती है, समझ ही नहीं आती, किसी चोट की वज़ह से या खुद कोई हादसे की वज़ह से, कोई सख्ते की वज़ह से, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह का इल्म भी है और कुदरत भी है और इसी तरीके से अल्लाह चाहे तो ठीक है, 100 साल का जो बूढ़ा शख़्स है, ज़ईफ़ है, उसको भी अल्लाह ताला ताकतवर रखे, जवान रखें, ठीक है? तो अल्लाह ताला की ही दस्त-ए-क़ुदरत में है और जिसका कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क़ के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। अब जिन लोगों को बरतरी दे दी गई है, वो अपना रिज़्क़ अपने गुलामों को इस तरह नहीं लौटा देते कि वो सब बराबर-बराबर हो जाएँ। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? मतलब क्या है कि तुम में से कोई भी शख़्स ऐसा तो नहीं करता ना कि अपने गुलाम को अपनी दौलत में इसी तरह दे कि वो दौलत में उसका बराबर हो जाए। फिर भी तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। देखिए अल्लाह अगर मजबूर कर दें हम सबको कि भई सबके पास बराबर की दौलत आए तो हम तो मजबूर महज़ है इस मामले में कि अल्लाह ताला ने सबको बराबर दे दिया। हिकमत क्या है सबको बराबर ना देने की कि फिर अल्लाह के रिज़्क़ की कदर ना होती। फिर जो सलाहियत वाला है और जो नाअहल है उसका फ़र्क ना रहता। एक मेहनत कर रहा है और उसको मेहनत की उजरत अच्छी मिल रही है, उसको अच्छा उसकी मेहनत का मिलेगा। अब एक चपड़ासी को और एक फ़र्ज़ करें कि जो कंपनी है उसका बड़े मैनेजर को उन दोनों की सैलरी बराबर हो जाए, तो फिर वो जो मैनेजर बना है उसको इतनी ज़्यादा पढ़ने की और इतनी वो ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है? और वो इतनी मेहनत की उसने अपना पैसा भी लगाया अपने पढ़ने में और वो मैनेजर बन गया लेकिन उसकी भी सैलरी उतनी है जितनी वो बाहर जो चौकीदार खड़ा है उसकी इतनी है। तो फिर ये तफ़ावत जो है वो कायम रखना क्यों ज़रूरी था कि इससे शुक्र करे इंसान कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को मुझे अता किया है और दूसरी हिकमत क्या है कि देखें अगर अल्लाह वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बअदकुम अला बअज़िन फ़ी रिज़्क़ इसमें और हिकमत क्या है कि देखिए अगर सबके ही लेवल बराबर हो जाते दौलत में, अल्लाह ताला रिज़्क़ में, तो फिर एक-दूसरे के हम काम ना आ सकते ना। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों के भी काम पे लगा दिया है। आप कोई भी काम करवाना चाहें, आप पैसे देते हैं, आप काम करवा लेते हैं। आपने घर में काम वाली रखी है, वो भी इंसान है, उनकी भी इज़्ज़त-ए-नफ़्स है और वो किस तरीके से अल्लाह ने उनको राज़ी कर दिया कि वो आपका काम करें।
कभी भी कोई भी राज़ी नहीं ना हो सकता था। एक पैसे की ही तफ़ावत की वज़ह से उनकी वज़ह से अल्लाह ने उनको इस सोच पर लेकर आए कि नहीं, मैं अगर काम करूँगी तो मैं अपने मुझे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भरूँ। तो ये भी अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने तफ़ावत रखा है जो इंसान को रिज़्क देने में। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये जो है कि सच में जो मुशरिकीन थे, वो ये भी इस बात को वो जानते थे कि जो बुत है, दूसरी मखलूक़ात है जिनकी वो पूज रहे हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक और ममलूक है। तो ये मखलूक और ममलूक अपने खालिक और मालिक के बराबर नहीं हो सकते, वो भी ये सोचते थे। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम ये निशानियाँ देख कर भी, सुनकर भी, फिर भी तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते। तुम लोग खुद देख रहे हो कि तुम लोग को रिज़्क में भी अल्लाह ताला ने बराबर नहीं रखा, कुछ को ज़्यादा दिया, किसी को कम नहीं। जब तुम लोग अपने अंदर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो हमारा गुलाम है हमारे बराबर हो सके, तो फिर तुम अल्लाह के लिए कैसे कोई किसी को शरीक बना सकते हो? ठीक है? तो अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, तो फिर तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत का इनकार करते? यही बात है कि वो शिर्क करते थे। यानी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करके वो ये दावा करते थे कि फलाँ नेमत अल्लाह ने नहीं दी, बल्कि किसने दी है? इनके घड़े हुए देवताओं ने दिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुमने खुद मानते हो कि तुमने अल्लाह का शरीक उनको बना रखा है, कि वो अल्लाह के गुलाम हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी खुदाई में से किसी को हक दे दे कि वो अल्लाह के जो सिफ़ात हैं उसके साथ शरीक हो जाए, ठीक है? तो ये बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें, इस बात को मज़ीद अगर हम खोलते हैं, देखिए इंसान ममलूक अपने गुलामों को, मैंने बताया था, अपने खिदमतगारों को अपने बराबर, हम आम इंसान हैं, हम भी कहीं न कहीं ये मादा है हमारे में कि ये तो काम वाला है, ये अपने बराबर सीट पे बैठे का इस तरीके का अगर हमारे अंदर सोच आ जाए और ये चीज़ फ़ील हो, तो एक फ़ितरतन ये बात आ जाती है कि वो इंसान भी इस चीज़ को नहीं पसंद करता, तो फिर अल्लाह के लिए कैसे पसंद करते हो कि वो और उसकी मखलूक और ममलूक चीज़ें जो हैं, उनके बराबर हो जाएँ। ये बहुत बड़े अख़लाक हैं, जैसे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जब अपना कपड़ा लेकर आते तो अपने गुलाम का भी कपड़ा सेम वैसा ही लेकर आते। कपड़ा भी, क्वालिटी भी, कलर भी वैसे ही लेकर आते। तो पता नहीं एक दफ़ा उनका एक कपड़ा कम आ गया, तो उन्होंने अपने कपड़े में से आधा फाड़ के, यानी उसको अलग काट कर जो है अपने गुलाम को दिया था। यानी उनकी कमीज़ बन गई और इनका पजामा बन गया, इस तरीके का मामला पेश आ रहा था। फिर उसको ये किया गया कि वो इस तरीके से एक मुकम्मल नहीं बन रहा, तो ग़ालिबन उन्होंने अपना ही कपड़ा भी उसको दे दिया था ताकि उसका मुकम्मल बन जाए। तो इतने आला अख़लाक हमारा दीन हमें सिखाता है। वो कुरान पाक के तीसरा या चौथा पारा है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, औ कमा क़ाल अल्लाह तआला, कि तुम बिल्कुल नहीं पहुँच सकते नेकी को जब तक कि तुम वो अपने भाई पर वो खर्च ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद है। तो ये आला अख़लाक हैं, ये बड़े हौसले की बात है, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें भी कुरान की मिसल और कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक दे, और जो हमारे पास मिसालें हैं सहाबा की उन पर, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की अल्लाह तौफ़ीक दें। अब देखिए माश का जो निज़ाम है, उसकी जो दर्जात है उसका इख्तिलाफ मैंने आपको बताया, क्या एक के अमीर होना, एक का गरीब होना, तो ये क्या है कि कोई, ये भी इंसानों के लिए रहमत का ही बाइस है, ठीक है? ये अल्लाह ताला ने इत्तेफ़ाक़ी तौर पे ऐसा नहीं कर दिया कि नहीं वो गरीब पैदा हो गया या फिर उसको गरीब बना दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, हिकमत का तकाज़ा है, और इंसान की मसलहत है, मसालिह हैं इसके अंदर, और फिर इसीलिए है कि ये इंसान के लिए रहमत है। अगर देखिए फ़र्ज़ करें अगर सब मालो-सामान सब लोग बराबर हो जाएँ तो फिर क्या होगा? जो कायनात का निज़ाम है उसमें क्या आ जाएगा? खलल हो जाएगा, फ़साद पैदा हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि अगर हम जो तफ़ावुत है यानी को अगर हम कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो फिर क्या होगा? इंसान के जो अक़ल और दिमाग है और क़ुव्वत है या किसी की ताकत है, तो फिर उससे क्या होगा? उसकी सलाहियत में उसको उसका बराबर का सिला नहीं मिलेगा।
یعنی ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اگر اس کا صلہ پائے گا تو پھر وہ اہل قرار دے گا اور اس کا انصاف ہوگا. اگر وہ ایسے نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ لازمی چیز آتی ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو دولت کو اکٹھا کرنا، خزانے کے طور پر دولت کو جو رکھ دینا، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اپنے پاس سمیٹ سمیٹ کر رکھنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی لا یکون دولتن بین اغنیاء منکم، سورہ حشر میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لیے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کے نہ رہ جائے. یعنی سب کو پہنچایا اللہ نے، ان کی حیثیت کے حساب سے اللہ نے رزق کو وہاں تک پہنچایا. اور آج کل دیکھیں جو معاشی نظام ہے انہوں نے اس کو درہم برہم کر دیا. سود کا نظام ہے، اور قمار کہتے ہیں کہ جوئے کا، یہ سٹہ بازی کا، اور یہ والے جو ہے جو مارک اپ لیا جاتا ہے، سود کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قابض ہو رہی ہیں یہ کچھ لوگ. یہ سرمایہ دار جو نظام ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، دولت کچھ مرکزوں کے اوپر ہی وہ ہو کر رہ گئی ہے. کچھ چند ہاتھوں میں ہے، کچھ جماعتیں ہیں، کچھ ایسی جنہوں نے لوگوں کو غلامی کرنے پر اور مزدوری کرنے پر مجبور کر دی ہے، اور ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سود ان کو کھا رہا ہے. اسی وجہ سے اگر صلاحیت ہے بھی کسی کے اندر، پھر بھی وہ اس صلاحیت کے باوجود وہ کوئی تجارت کی طرف یا اپنے الگ سے کام کی طرف وہ بندہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے برابر اس کو ظلم قرار دے کر پھر ایک اور نظام آیا جسے سوشلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونزم، سوشلزم. ان کا کیا نعرہ تھا کہ امیر و غریب کو برابر کر دیا جائے، ان کے تفاوت کو ختم کر دیا جائے. تو یہ بھی غلط تھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشی مساوات کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اب جب انسان ایک غریب ہے اور اپنی غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے وہ کسی کی کا احترام کرتا ہے، تو لیے اب وہ اپنے جو ہے اس کو ایک کسی کا احسان مند ہوتا ہے اور کسی کا کوئی کام کرتا ہے، تو پھر یہ بات رہے گی نہیں، وہی بات. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کا احترام بھی نکل جائے گا. کہ کیوں بھی دیکھیں، اگر آپ کے پاس بھی برابری ہے رزق میں اور دوسرے کا پاس بھی ہے، تو کوئی کسی کی کوئی سنے گا ہی نہیں بھائی. سب کو اپنے ہے، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا. تو ایک پیسے میں جو ہے وہ اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ کسی کی خدمت پر بھی مجبور ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ اس لیے یہ تفاوت پیدا کیا گیا تاکہ اس چیز کو قابل غور رکھا جائے کہ انسان دوسرے انسان کی مدد کرے اور اس کے کام آئے. تو اسی لیے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں اس کو کرتے ہیں. اس لیے ہم اعتراض نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھیں اپنے جتنا اللہ نے دیا ہے، اور یہ آیت یاد رکھ لینی چاہیے ہمیں کہ جب ہمارے دل میں آئے کہ جو بھی یہ محسوس کرے کہ دیکھو بھی مجھے تو اس طرح ملا ہے، مجھے تو یہ چیز ملی ہے، مجھے تو یہ چیز نہیں ملی، اور وہ دیکھو کتنا امیر ہے اور میرے پہ رزق بھی نہیں کھانے پینے کی. تو یہ والی آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہم مجبور ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ ہم نے کرنا ہے. مجبور اس سینس میں کہ ہمیں لبیک کہنا اللہ کے کہ ہر جو حکم پر ہے. جس طرح نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی احکامات قرآن میں نا، واللہ فضل بعضکم. بھئی ایگری کرو، بھئی اس کو مانو. اللہ نے کسی کو آپ سے اوپر رکھا ہے، اللہ نے رزق میں زیادہ رکھا ہے، اس سے جیلسی نہیں کرو اور اس کے اوپر حسد کی نگاہوں سے نہ دیکھو. اللہ نے فضل دے دیا بھئی. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ دیکھنا ہے کہ اپنے وہ رزق کو اللہ کے راستے میں لگاتے کہ نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ دولت بھی دے اور دین بھی دے، سب سے بڑی نعمت ہے. وہ سب سے سعادت مند انسان ہے. اس کو یعنی سب سے کامیاب انسان ہوا کہ اللہ سے دین بھی دے اور دنیا بھی دے، اور اپنی دنیا کو بھی وہ دین میں بھی لگائے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی وہ ہو جائے اور اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بنا لے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ راہب بنا لے. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے
کہ پہننا اوڑھنا بھی اچھا نہیں ہے اور بس بھئی عاجزی دکھانی، عاجزی یہ نہیں ہے، اچھا پہنو، اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ خود خوبصورت ہے، تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی پسند ہے۔ جیسے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی ایسے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی پرانے کپڑے، تو انہیں افسوس ہو ان کی حالت، ان کا نہیں، میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس تو سینکڑوں، یوں لگا لیں کروڑوں بکریاں ہیں، اور وہ آپ کو پتا تھا نا عرب کا مال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتے ہیں تو پھر فقط یرا، یعنی تمہارے جو ہے وہ جسم پر وہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ تمہارے اوپر پرسنالٹی میں وہ نظر آنا چاہیے کہ تمہیں رزق اللہ نے دیا، یہ بھی نعمت کا اظہار ہے۔ ہاں، اس میں ریاکاری نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، لوگوں کو دکھانے کا مقصد نہ آ جائے کہ میں کسی کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اچھا پہننا اوڑھنا، اچھی خوشبو لگانا یہ جائز ہے، اور نیت کیا ہو کہ میں اس میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہی ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں صاف ستھری ہوں، میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو رہی ہوں، تو اور اچھا لباس اس لیے پہن رہی ہوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے شوہر کو اچھا لگ رہا ہے، میرے گھر والوں کو اچھا لگ رہا ہے، تو اسپیشل یہ نیت ہونا کہ بھئی نہیں میں اپنا یہ سوٹ دکھاؤں گی، یہ 5,000 کا ہے، 10,000 کا ہے، برانڈیڈ سوٹ لیا ہے، اور یہ ریاکاری ہے پھر، اور ریاکاری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، دکھاوا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں، رزق کا اثر نظر آنا چاہیے لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں اور بیویاں دی اور بیویوں سے بیٹے اور ان پوتے دیے۔ اب ایک یہ بات ہے کہ دیکھیں بیوی کی طرف کیوں اس کو پیٹ دیا گیا کہ بیوی نے بیٹے دیے ہیں اور بیوی نے ہی جو یعنی آگے سے آگے اولاد چلی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ حالانکہ مرد کے نطفے سے ہی پتا چلتا ہے نا کہ اب بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ جی دیکھیے ایک نعمت اللہ نے کیا بتائی کہ تمہاری جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تمہیں باہمی انسیت ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی بیوی کسی اور جنس کی ہوتی ہے اور کسی اور ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، تو انسیت پیدا کرنے کے لیے اور انسان کی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر دوسری طرف کیا فرمایا؟ ہاں جی، ایک اور اشارہ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ من انفسکم کی وجہ سے کہ تمہارے ہی جنس کی ہیں، یعنی تمہارے جیسے جذبات ہیں، تمہاری جیسی ضروریات ہیں، تم جیسا محسوس کرتے ہو ویسے ہی ان کی بھی رعایت رکھو، ان کی رعایت رکھنا تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے وہی، وہ بھی وہی طلب کرتی ہیں، اگر تمہاری تکلیف ہو رہی ہے، اگر کہیں تمہیں جو کیا کہتے ہیں اپنے جسمانی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو بیوی کو بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا بھی خیال رکھو۔ یہ بھی دیکھیں عبادت کی رعایت رکھنے کا فرما دیا نا، تو یہی ان کی بھی رعایت رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر کیا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، ہماری بیویوں سے، تو اب کیا ہوا؟ اولاد تو ماں باپ دونوں ہی سے مل کر بنتی ہے، تو اس میں ماؤں سے پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا، تو اشارہ کس طرف ہے کہ جو تخلیق میں ماں کا کردار باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، باپ نے تو صرف ایک قطرہ بے جان نکلتا ہے، اور پھر یہ قطرہ مختلف قسم کے دور سے گزرتا ہے، پھر 9 مہینے میں مکمل ہو کے انسانی شکل میں تبدیل ہونا، پھر کیا ہے؟ تو وہ ماں کا محل اس کا کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی ماں کے حق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حق پر مقدم رکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، تو اس وجہ سے ماں کا ذکر کیا کہ تمہیں اپنی بیویوں سے بیٹے ملتے ہیں اور پوتے ملتے ہیں، اور پوتوں کا ذکر فرما کر اور کیا فرما دیا
کہ اس جوڑے کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل کی بقا ہو، یعنی بیٹے ہوئے بیٹوں سے پوتے ہوئے پوتوں سے آگے ان کی اولادیں ہوئیں، یعنی نسل چلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آگے سے آگے نوع انسانی کی بقا ہو، محفوظ ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو پیدا کیا۔ پھر کیا فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے صاف اور پاک جو وہ رزق عطا کیا، کیونکہ انسان جب پیدا ہو جائے تو اس کی بقا کے لیے پھر کس کی ضرورت ہے؟ غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال رزق عطا کیا، اس حلال رزق میں سے کھاؤ۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ ایک منٹ جی، لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ اپنی یہ جو شرک ہے اس کی تائید میں مثال دیتے تھے کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ تنہا اپنی حکومت نہیں چلاتا بلکہ اسے حکومت کے لیے اپنے مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعوذ باللہ خدائی کے بہت سے کام ان دیوتاؤں کے سپرد کر دیے، اور وہ جب یہ ان کو معاملات یہ سپرد کیے گئے ہیں تو ان معاملات میں وہ خود مختار ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بادشاہوں کی بلکہ کسی بھی مخلوق کی مثال دینا انتہائی جہالت کی بات ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو تم نے پھر مخلوق میں فرق نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں اتنا فرق ہے اور خالق مخلوق میں بھی اتنا فرق۔ جب دیکھو نا اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فرق رکھ دیا کہ انسانوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کے طریقے سے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف رکھا ہے، پھر انسان سے ہٹ کے انسان مخلوق ہے تو اس دوسری مخلوقات کو حیوانات کو دیکھیں، جو چرند پرند جو بھی ہیں جانور جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے ان میں اتنا تفاوت نہیں فرق ہے، تو پھر خالق مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ پھر تم کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ کس طریقے سے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک طرح سے غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی بند کر رہی ہوں بنا کلاس کا یہ لیکچر رک رہا ہے، 2 منٹ دے دیں بس کلاس ختم ہونے والی ہے۔ جی دوبارہ دیکھ لیجیے سگنل کا پرابلم ہو رہا تھا۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، صرف ایک کام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ایک آدمی اور اپنی آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب کم اب اب کا منہ گونگا، ٹھیک ہے، اب کا منہ کا مطلب ہے گونگا۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر کے نہیں لاتا۔ کہ ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اپنا صبر رکھتے ہیں۔ ابھی جو 2 مثالیں دی گئی ہیں اس میں پہلی مثال میں کیا فرمایا کہ آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہی جنس کے ایک ہی نوع کے ہیں لیکن پھر بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، تو کہ پھر کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو؟ اب دوسری مثال میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف سکھاتا ہے،
ٹھیک ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے اور خود بھی وہ معتدل سیدھے راستے پر چلتا ہے، تو اس کی پھر قوت ہے، قوت عمل وہ اس کی کامل ہوگی نا، اس سے وہ پھر مکمل انسان جو یعنی ایک عدل کرنے والا انسان بنتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے وہ انسان جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کام کر سکتا ہے، تو یہ دو قسم کے انسان ہو گئے، یہ دو قسم کے انسان بھی ایک ہی جنس سے نوع انسانی سے، ٹھیک ہے؟ تب یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے، قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، عالم و خبیر ہے، پھر اس کے ساتھ مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ان دو میں سے یہ بات بتائی جائے۔ چلیے جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی نہیں ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔